اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ہاں، یہ نواں سبق مکمل ہو چکا تھا، الفاظ اور معانی رہ گئے تھے، یعنی بیشتر بدانیم اور نقطہ. آج بیشتر بدانیم میں پہنچے ہیں. آیت، یہ آیت اصل میں کیا ہے؟ می آیت، وہ آتا ہے آمدن سے، ٹھیک ہے. مصدر آمدن سے مضارع ہے می آیت، وہ آتا ہے. باز یعنی دوبارہ، پھر باز یعنی دوبارہ پھر. بستر خواب یعنی جائے خواب، رخت خواب، جہاں انسان سوتا ہے، جس پر سوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رخت خواب، بستر خواب، جائے خواب، ٹھیک ہے. چارپائی، بیڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہے نا. جان پرور، جان پرور یعنی پرورش دہندے جان، جان کی روح کی پرورش کرنے والا. شادی بخش و روح افزا، شادی بخش جس سے خوشی حاصل ہو، روح کو جس سے تازگی ملے، اس کو کہتے ہیں جان پرور. روح افزا وہ پیتے ہیں کا نام ہے، کیوں؟ ہاں، جان آ جاتی ہے نا، روح تازہ ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت شاداب ہو جاتی ہے. ہمدرد والا روح افزا میں جو رمضان میں پی کے آئے ہو. چشم نرگس شدے باز، چشم نرگس شدے باز، میں نے کہا تھا کہ نرگس ایک پھول کا نام ہے، اور پھول کے لیے کہا گیا ہے چشم، یعنی اس کی آنکھ کھلی. پھول کی آنکھ تھوڑی ہوتی کہ وہ کھلے گی. چشم نرگس شدے باز یعنی گل نرگس شگفتے است، کیا ہے؟ نرگس کا پھول کھلا ہوا ہے. شگفتہ یعنی کھلا ہوا ہونا، ٹھیک. نرگس کا پھول کھلا ہوا ہے. خندرو، خندرو مسکراتا چہرہ، کسی کی چہرہ شاد و خندان است. خندرو یعنی وہ شخص کہ جس کا چہرہ شاد ہو اور مسکراتا ہوا ہو. خندہ یعنی مسکراتا ہوا. ہاں. خیز، خیز یہ اصل میں تھا برخیز، پہلے امر ہے. بر انگیختن اٹھنا اٹھانا، ٹھیک، اسی سے خیز یعنی اٹھو. برخیز پہلے امر، اٹھو. دم بے دم یعنی پیوستے، مسلسل، نفس بے نفس، لحظہ بے لحظہ. دم بے دم یعنی بطور پیوستے، پے در پے، لحظے بے لحظے. دمن یعنی دامنے کو، یعنی پہاڑ کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، پہاڑ کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دمن یا دامنے. راہ دراز، دور کا راستہ یعنی راہ دور و طولانی، دور کا راستہ اور طولانی راستہ. شیر جان پرورے گل، شیر جان پرورے گل، یہاں پر اس درس میں اس سے مراد قرآن کی آیتیں اور اذان ہے. قرآن کی آیتیں اور اذان ہے. شیر جان پرورے گل جیسے دم بدم می خانت، حسن لحظہ بلحظہ پیوستہ، سنا رہا ہے شیر جان پرورے گل. قرآن کی آیتیں اور اذان ہو رہی ہے. مرغ سحری
مرغی کی سحرہا میخانت. مرغ سحری یعنی وہ مرغ جو سحر کے وقت بولتا ہے. میخانت بولتا. مرغا پڑھتا نہیں ہے. یہاں پڑھتے ہیں مدرسے میں کچھ مرغے, ہاں, لیکن یہ جو سحر والا ہے یہ پڑھتا نہیں, کیا بولتا ہے. کیا کہیں گے؟ مرغ سحری یعنی مرغی کی سحرہ میخانت, یعنی وہ مرغ کی جو سحر کے وقت کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے. درنجہ مقصود, لیکن یہاں پر مرغ سحری سے مراد کسیس کی در سحرگاہ اذان میں گویا ہے, جو صبح کے وقت اذان کہتا ہے, وہ ہے مرغ سحری. ممبر گل یعنی ممبری کے از گل ساختے ہیں, کنایے از گلدستے. ممبر گل یعنی ایسا ممبر کی جو پھولوں سے بنایا گیا ہو. یہ کنایا ہے یعنی گلدستہ. کیا ہے؟ گلدستے. البتہ گلدستہ بھی وہ والا گلدستہ نہیں, پھولوں والا. یہاں پر گلدستے سے مراد گلدستے اذان. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں سمجھ لینا ہے کہ وہاں پر بھی گلدستہ ایسے ہی بنایا جاتا ہے, پھولوں والا, پھر اس پر مؤذن جا کر کے اذان دیتا ہے. پھولوں کا بنا دیا جائے, جا کے سو جائے گا اذان. چلے. نرگس اس میں نوعی گلس, ایک قسم کے پھول کا نام ہے, ایک طرح کے پھول کا نام ہے. نرگس ایک طرح کا پھول ہے. نسیم باد ملائم و خنک, نسیم کہا جاتا ہے ملائم اور ٹھنڈی ہوا کو, نرم و لطیف اور ٹھنڈی ہوا کو, جو صبح کے وقت آتی ہے نا. ملنے کے بعد آدمی کو نیند آنے لگتی ہے, وہی والی ہوا. صبح صبح نماز پڑھ کے نکلو, جب مسجد سے جاؤ, ادھر یا ادھر سے آؤ مسجد کی طرف, جو ہوا لگتی ہے نا, یہ نسیم ہے. باتیں ملائم نہیں ہو تو باتیں تند ہے. طوفان ہے, طوفان نہیں. چلے نقطہ, چلے بات نقطے تک پہنچی ہے. اب نکات میں کیا کیا دے رہے ہیں. بے ان جملہ توجہ کنید, نیچے جو جملے دیے گئے ہیں ان جملوں میں غور فرمائیں. یا رسول اللہ مارا مورد لطف خود قرار بے دے, اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے لطف و کرم کا مورد قرار دے, یعنی ہم پر اپنے لطف فرما, ہم پر اپنا کرم فرما. مارا ہمیں مورد لطف خود, اپنے لطف کا مورد قرار میں دے, قرار دیجئے. اے اللہ کے رسول ہم پر مہربانی کیجئے. اے پسر بمادرت احترام بگزار, اے لڑکے اپنی ماں کا احترام کرو. بمادرت اپنی ماں کا, احترام بگزار, احترام کرو, احترام کن. احترام کن یا احترام بگزار بات ایک ہی ہے. احترام گزاشتن احترام کردن کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک. احترام بگزار, احترام کرو. خدا بندہ گناہان مارا بے بخش, اے پروردگار ہماری گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. تو یہ تین جملے آپ نے دیکھے, تینوں جملے کے ابتدا میں جن کے نیچے خط اور نشان کھینچا گیا, یا رسول اللہ, اے پسر خدا مندہ. بے کلمہ رسول اللہ پسر و خدا مند منادا گفتے می شود. ٹھیک. و بحرفہائے یا اے اور الف حرف ندا گفتے می شود. ٹھیک. یعنی منادا سمجھا رہے ہیں کہ فارسی زبان میں
کیا ہے حرف منادہ الگ الگ ہے. کبھی یا آتا ہے، کبھی اے آتا ہے، کبھی کسی اسم کے آخر میں الف لگا دیتے ہیں تو وہ الف بھی کیا ہوتا ہے مولانا؟ منادہ. یعنی جیسے خدایا، بار الہ، پروردگارا. ٹھیک ہے. ہاں تو آخر میں یہ جو پروردگار کے آخر میں الف لگا دیا پروردگارا ہو گیا، خدا کے آخر میں لگا دیا خدایا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ منادہ ہے. منادہ حرف منادہ یعنی ایسا حرف جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلے سے کسی کو آواز دی جائے، کسی کو پکارا جائے. اور منادہ جسے پکارا جائے، جس شخص کو آواز دی جائے، جس شخص کو پکارا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منادہ. جس حرف کے ذریعے سے پکارا جائے اس حرف کو کہتے ہیں حرف. پکارنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ منادی. ہاں صحیح کہا. نادی یا منادی دونوں صحیح ہے. نادی بھی کہتے ہیں. اور تو بہر صورت تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 کلمے آپ نے اوپر پڑھے ہیں ان میں سے پہلے میں رسول اللہ، دوسرے میں پیسر اور تیسرے میں خداوند، یہ ان کو منادہ کہا جاتا ہے. اور یا، اے اور الف ان کو حرف ندا کہا جاتا ہے. اب یہ باقاعدہ طور پر نحو کی طرح سے ترکیب کر کے آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے. جیسے نحو میں ترکیب کی جاتی ہے ویسے ہی فارسی یا رسول اللہ، اے پیسر خداوند. یا حرف ندا، رسول اللہ منادہ. اے پیسر، اے حرف ندا، پیسر منادہ. خداوند، خداوند منادہ اور الف حرف ندا. ان 3 میں کیا ہے؟ ایک الف ایسا ہے کہ جو اسم کے آخر میں آتا ہے. یا اور اے منادہ سے پہلے آتے ہیں. یا اور اے یہ منادہ سے پہلے آتے ہیں، یہ شروع میں آتے ہیں. پھر منادہ آتا ہے. لیکن الف جو ندا کے لیے آتا ہے وہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آتا ہے. ٹھیک. اسم کے تذکر بعد از منادہ علامت، یہ بریکٹ میں بنا ہوا ہے می آیت. یہ آپ کو نگارش اور تحریر کا اسی میں طریقہ اور سلیقہ بھی بتا رہے ہیں. نگارش کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ لکھ رہے ہوں تو منادہ کے بعد یہ علامت لگائیں. یہ جو علامت ہے یہ منادہ کی ہے. البتہ مخصوص نہیں ہے منادہ کی، اور بھی بہت ساری جگہوں پر یہ علامت استعمال ہوتی ہے. لیکن فارسی زبان میں اگر آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو منادہ کے بعد یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک. بریکٹ کے اندر جو علامت بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لاٹھی کے نیچے لڈو. ارے پڑھتے ہو، میں تو نہیں پڑھا ہے، نہیں سمجھا ہے، میں بھی نہیں جانتا. اچھا سوالیہ علامت ہوتی ہے، سوالیہ ہوتا ہے، تعجب والا ہوتا ہے. ٹھیک. یہ منادہ والا علامت منادہ ہے. چلے. پاسخ دہید، جواب دیجئے. علی اصغر، منظور از مرغ سحر چیست؟ مرغ سحر سے مراد کیا ہے؟ رات کا انڈا. فارسی مطلب فارسی پڑھ رہے ہو، گجراتی مت بتاؤ. منظور از مرغ سحر مؤذن است یا کسیست که از گلدسته اذان میگوید. منظور از مرغ سحر مؤذن است
منظور شاعر از این که میگوید شب فراری شده چیست؟ کیا بھائی غلام علی؟ شب فراری شده اس سے شاعر نے کیا مراد لیا ہے؟ یعنی بے خواب رفتے. کیا ہے؟ شب فراری شده یعنی خوابیده، به خواب رفته. شاعر از این که میگوید چشم نرگس شده باز، چه چیزی را میخواهد بیان کند؟ شاعر میخواهد بگوید وقتی رسیده که گل نرگس دارد شگفته می شود، تو از خواب بیدار شو و مثل نرگس شاد باش. یا اور بھی مثلا جملہ بدل سکتے ہیں آپ. شاعر میخواهد بگوید ای نرگس شگفته شده، تو چرا سستی، تو چرا خوابی، تو هم بیدار شو و مثل گل نرگس با نشاط باش. ہنگام اذان بچے حالی باید از خواب برخیزی. نماز کے وقت، اذان کے وقت کس حالت میں ہمیں نیند سے اٹھنا چاہیے؟ آنکھیں ملتے ہوئے، جمائے لیتے ہوئے، انگڑائی لیتے ہوئے، کیسے میں بڑا والی اس کو یہ انگڑائی آنے لگی. با خندرو و با نشاط. کیا ہے؟ با نشاط و خندرو، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. با نشاط و خندرو ما باید ہنگام اذان با نشاط و خندرو بیدار شویم. اما نمیشه دیگه، سخته بیدار. خوب از شعر آوای اذان چه نتیجه میگیرید؟ بتاؤ بھائی، اگر جو جملہ کہو لکھا ہے کیا اس میں کتاب میں کچھ؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لکھا ہے. تو پیچھے والا گردن درس تو پڑھ لیا ہے نا، درس پڑھ لیا ہے، اس کا مفہوم ذہن میں ہوگا. اسی مفہوم کو فارسی زبان میں جو ہے بیان کر دیں. شعر کو نثر کرنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے، بتایا جا چکا ہے اس سے پہلے. نہیں، شعر کو نثر میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے. چه نتیجه میگیری؟ ما هنوز خواب هستیم، وقتی که بیدار میشیم میگیم دیگه. کہ تو ابھی سو رہے ہیں، جب اٹھیں گے تو بتائیں گے. ما هنوز خواب هستیم، وقتی بیدار میشیم میگیم. نتیجه آوای اذان چیست؟ بسر لحظه‌ای بخوابیم دیگه. چلے بیشتر بدانیم اذان گفتن. چلو جلدی اس تبرکن پڑھ لیتے ہیں ایک دو حدیث. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود بلال برخیز و مارا با اذان آسائش بخش. بس اتنا کافی ہے. عجیب ہے واقعا نبی کریم کا یہ مختصر سا جملہ
امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے کافی ہے۔ مردہ ہے وہ قوم جو اپنے نبی کا یہ جملہ سننے کے بعد بھی بیدار نہ ہو۔ کیا فرما؟ بلال برخیز، بلال اٹھو، ومارا با اذان، اور ہمیں اذان کے ذریعے آسائش بخش، سکون عطا کرو۔ اللہ کے رسول کو سکون اور قرار ملتا ہے اذان سے، ہماری بے قراری بڑھ جاتی، ہمارا سکون چھن جاتا ہے، ہمارا سکون خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ واقع کہاں ہے ہم اپنے نبی کی سیرت سے؟ کتنا فاصلہ ہے ہمارا، کتنے دور ہیں ہم، اصلا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہاں۔ میں نہیں کہتا کہ بھائی یہ جملہ آپ کہو کہ ہمیں آرام ملتا ہے نا، بھائی فریضے کا وقت ہو گیا چلو پڑھ لو، یہ تو کہہ سکتے ہو، کیا مولانا؟ ایمان اتنا قوی نہیں ہے، خدا کے ساتھ رابطہ اتنا مضبوط نہیں ہے، عشق الہی، محبت پروردگار ہے نا، اس حد تک نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ہم یہ کہہ سکے کہ چلو بھائی اذان دے کر کے ہمیں سکون عطا کرو، کہہ سکتے ہیں چلو بھائی نماز پڑھ لو۔ اٹھنے کا وقت ہو گیا، خالی کہہ دے تب بھی اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، واقع ہے پھر نہیں؟ کہاں ہیں ہم لوگ، کہاں ہیں؟ اذان سے انہیں سکون ملتا ہے، نماز سے انہیں سکون ملتا ہے، ذکر الہی سے، قرآن بھی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو جہاں اللہ نے سکون رکھا ہے، اللہ نے جہاں پہ واقعاً آسائش رکھی ہے، اسے چھوڑ کر ہم لوگ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگی کی بے چینیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، ہماری زندگی کا اضطراب کیوں نہیں جا رہا؟ یہ دنیا کی مادی فنا ہو جانے والی وقتی آسائش اور آرام کے جو اسباب و وسائل ہیں، اس کو ہم نے کافی سمجھ لیا ہے اور بھول گئے ہیں حقیقی آسائش دینے والے کو اور اس کی یاد کو۔ جس اذان سے ہمیں سکون ملنا چاہیے تھا، اسی اذان سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جس یاد سے ہمیں دل کو مطمئن کرنا چاہیے تھا، اسی کی یاد سے دل بے چین ہو جاتا ہے، کیا سکون ملے گا؟ چلے اللہ توفیق دے انشاءاللہ کہ ہمارا بھی ایمان اتنا مستحکم اور قوی ہو سکے، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے مثلا اس طریقے کے جملات اور فقرات سننے کے بعد اگر تھوڑا سا متاثر بھی ہو جائیں، تھوڑا سا افسوس بھی ہو جائے اپنی حالت زار پر، تو شاید یہ بھی ہمارے لیے جو ہے کارگر ثابت ہو جائے، ہمارے لیے بیداری کا سبب بن جائے، یا بخشش کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہمارا جملے پسند آ جائے کہ چلو میرا بندہ کم سے کم اگر اس منزل تک نہیں پہنچا ہے تو اس منزل جو دوسروں کی پہنچے ہوئے ہیں کم سے کم ان کو یاد کر کے ان کا ذکر سن کر کے وہ متاثر